السلام علیکم. وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، وہ جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. اب آئیے اس کے بعد میں قبل اس کے کی مہمان خصوصی صاحب کو دعوت اسٹیج دوں، ان کے بارے میں چند جملے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام جناب شکیل اختر صاحب IPS ہیں. آپ 1989 بیچ کے IPS آفیسر ہیں. آپ نے دھرمپوری سے بطور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اپنی خدمت کا آغاز کیا. آپ کی خدمات 3 دہائیوں پر محیط ہے. اس دوران آپ مختلف عہدوں پر فائز رہے، جن میں قابل ذکر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہے. نیز آپ CBCID یونٹ کے سربراہ کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دی اور 1 نومبر 2022 کو وظیفہ یاب ہوئے. وظیفہ یاب ہونے کے بعد آپ کی انتظامی صلاحیتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے تمل ناڈو حکومت نے ریاستی چیف انفارمیشن کمشنر تمل ناڈو کے منصب پر فائز کیا، جہاں آپ عوامی حقوقی اطلاعات کے تحفظ اور شفافیت کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے. میں میر تقی میر کے اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. میں مہمان خصوصی عزت مآب جناب شکیل اختر صاحب سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ خطاب فرمائیں. عالی جناب ڈاکٹر امان اللہ صاحب، پروفیسر کے حبیب احمد صاحب، پروفیسر مظفر شامیری صاحب، ڈاکٹر غیث سیدہ محترمہ، ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ، جناب اسجد صاحب، ڈاکٹر عائشہ صدیق، محترم استاذہ کرام، معزز مہمانان، سابق طلباء اور موجودہ طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مجلس میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اور میں اس مجلس کا نام دے سکتا ہوں، اس الومنی میٹ کا نام ہونا چاہیے یادوں کی محفل، علم کا تسلسل. آج کا دن ہمارے دلوں کو خوشی، فخر اور شکر گزاری سے بھر دیتا ہے، کیونکہ ہم سب یہاں مدراس یونیورسٹی کے شعبہ عربی، فارسی اور اردو کے الومنی میٹ میں اس درسگاہ کے سائے میں جمع ہوئے ہیں، جہاں آپ کی علمی بنیادی استوار ہوئیں، خوابوں نے پرواز پکڑی اور شخصیت نے نکھار پایا. یہ شعبہ صرف زبانوں کی تعمیل کا مرکز نہیں، بلکہ تہذیب، ثقافت اور بین المذہب ہم آہنگی کا گہوار رہا ہے. عربی ہمیں دین اور علم کی گہرائیوں سے جوڑتی ہے، فارسی ہمیں صوفیانہ فکر اور جمالیاتی اظہار سکھاتی ہے، وہیں اردو ہماری محبتوں، جذبات اور روایتوں کی ترجمانی کرتی ہے. آج ہم اپنے سابق طلباء کو یہاں دیکھتے ہیں جو مختلف میدانوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. یہ اساتذہ کی محنت، یونیورسٹی کی رہنمائی اور طلباء کی لگن کا ہی نتیجہ ہے. ہم شکر گزار ہیں ان تمام استاذوں کا جنہوں نے نہ صرف آپ کو علم دیا بلکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھایا. اور آج آپ سب یہاں جمع ہیں تو یہ موقع صرف یادوں کو تازہ کرنے کا نہیں بلکہ مستقبل کے تعلیمی، تحقیقی اور ادبی منصوبوں پر مل کر سوچنے کا بھی موقع ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تعلق کو صرف یادوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ موجودہ طلباء کے لیے ماشال راہ بنے.
یہ شعبہ آپ کا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی۔ میں اپنی بات اس اردو شعر سے ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم وہ چراغ ہیں جو جلے تھے کبھی یہاں، ہم وہ چراغ ہیں جو جلے تھے کبھی یہاں، اب روشنی بن کے لوٹ آئے کاروں۔ یہ شعر اس بات کی علامت ہے کہ سابق طلباء جب دوبارہ اپنے ادارے میں آتے ہیں تو ماضی کی روشنی، علم اور تجربے کے ساتھ واپس آتے ہیں، ایک نئی نسل کے لیے رہنمائی کا چراغ بن کر۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ یہ شعبہ اردو، عربی اور فارسی علم و ادب کا چراغ روشن کرتا رہے اور ہم سب اس چراغ کو مزید روشنی کرنے کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اب اس کے بعد میں مہمان اعزازی کو دعوت اسٹیج دوں۔ آج کے ہمارے مہمان اعزازی ہیں استاد الاساتذہ پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب، جن کی شخصیت نے ایک طویل عرصے تک شعبہ عربی فارسی و اردو مدراس یونیورسٹی میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر و صدر شعبہ اور کیمپس ڈائریکٹر کے طور پر خدمت انجام دی اور 2023 میں وظیفہ یاب ہوئے۔ آپ کی نگرانی میں کئی طلباء و طالبات نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ میں استاد محترم کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں: جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم شکیل اختر صاحب، استاذ محترم پروفیسر شاہ میری صاحب، ڈاکٹر جاہر حسین صاحب، ڈاکٹر امان اللہ صاحب، غوثیہ سیدہ صاحبہ، اساتذہ کرام، پروفیسر حضرات، ادباء و شعراء، خواتین و حضرات، یہ 2 اکتوبر والا دن میرے لیے بہت اہم ہوتا ہے، یادگار ہوتا ہے۔ جب پہلی بار اس انجمن کی بنا رکھی گئی تھی، اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر بار، ہر سال کم از کم ایک بار ایک چائے کے لیے ہی صحیح ہم آپس میں ملیں۔ ملنا مقصد تھا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ انجمن جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ دانہ جو ہم ڈال رہے ہیں، یہ ایک تناور درخت بن کر ابھرے گا۔ روز افزوں اس کی ترقی ہوئی ہے، اور ہر سال ہم باقاعدگی کے ساتھ، پوری تنظیم کے ساتھ یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ اور جب کووڈ کے سلسلے میں آنا جانا بند تھا، کوئی ملاقات کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، تب بھی آن لائن ہم نے نشست کی تھی تاکہ ناغہ نہ ہو۔ یہ بہت ہی صحت مند روایت ہے، اور میں ڈاکٹر امان اللہ صاحب، جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے، اور شعبے کے صدر جاہر حسین صاحب، دونوں کے تال میل سے شعبہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ انجمن ترقی کر رہی ہے۔ تو میں ان کو اور آپ تمام اراکین کو جو اس کے آپ حضرات کے ساتھ ہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے انعام یافتہ جناب رفیق باشا قادری صاحب کو
میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صحیح شخص کا انتخاب کیا گیا، ہمہ جہت شخصیت ہے۔ اور ابھی جو تقاریر ہوئی ہیں، بہت کام کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ شکیل اختر صاحب، جن کو میں عرصے سے جانتا ہوں کہ بہت کام کی باتیں عرض کرتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تو شارٹ اینڈ سویٹ انداز سے بہت ہی اہم چیزیں جو ہے لاتے ہیں، بہت ہی ڈسپلن رہتا ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور اسی طرح رفیق بادشاہ قادری صاحب اور حیات افتخار صاحب کی تقاریر ہوئی، اور ملکہ خورشید صاحبہ کو یاد کرتے ہوئے پروین فاطمہ صاحبہ نے عرض کیا۔ یہ سارے ہی اساتذہ، ان لوگوں نے ہمارے سامنے بہت اہم ضروری باتیں عرض کی ہیں۔ بہرحال میں اپنے بارے میں ایک شعر یہاں کا کہنا چاہتا ہوں۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں دانشوران کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ عظمت مجھے حاصل ہوئی ہے اس نسبت کی وجہ سے، اور وہ نسبت ہے شعبے عربی، فارسی اور اردو کی، مدراس یونیورسٹی۔ یہ عظیم ادارہ ہے جس کی اس نسبت کی وجہ سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو آج کا یہ اجلاس ہے، الومنی میٹ ہے، ابنائے قدیم کے تحت ہم لوگ یہاں جمع ہیں، یہاں کے فارغین ہیں، منتسبین ہیں۔ ہم کو یہ اعزاز ہے، ہم کو یہ نسبت ہے اس ادارے کے ساتھ۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کا استحضار ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو اونچی نسبت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہی ہم کو انسپریشن ہم کو ملتا ہے اس میٹنگ سے۔ اور میں اسی نقطے کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارہ رہا ہے، اس میں جو اشخاص جنہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی طرف نظر کرنا چاہیے۔ وہ جو واقعی کام یہاں شعبے میں ہوا ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہی انسپریشن لینے کے لیے سال میں ایک بار ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو شعبہ ہے، وہاں جو دستاویزی کام ہوا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا یہ جڑنا بھی کامیاب ہے۔ تو میں اس موقع پہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو معیاری کام ہوا، اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ معیار کہاں جا رہا ہے۔ کیا ہمارے اندر معیار موجود ہے؟ طلباء ہو یا اساتذہ؟ میں تلخ نوائی کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ ہم سرکار سے شکایت کرتے ہیں کہ سرکار نے اردو کی اسامیاں بھرتی نہیں کی ہیں۔ صحیح ہے، وہ محاذ تو قائم کرنا چاہیے، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو بھی ٹٹولا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھا ہے؟ کیا ہمارے اساتذہ وہ اساتذہ ہیں جو رہا کرتے تھے کبھی؟ کیا ہماری نسل اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے؟ ان نقطوں پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ ہم کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ معیار کہاں گیا، آخر ہمارے اندر کہاں خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ کیا ہم کو سرکاری بیساکھیوں کا سہارا لینا چاہیے؟ کیا ہم ان بیساکھیوں کے بغیر بھی چل پھر سکتے ہیں؟ جہاں ہم اپنے بچوں کو آدھے گھنٹے کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں، کیا ہم 10 منٹ اور اردو سیکھنے کے لیے نہیں بٹھا سکتے؟ کیا ہم یہی رونا روتے ہوئے بیٹھے رہیں گے کہ سرکاری اسکولوں میں کام نہیں ہو رہا ہے،
सरकार हमारी सरपरस्ती नहीं कर रही है। खैर ये महाज तो होना चाहिए, वो चलता रहेगा, उसके लिए लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इसी पर तकिया करके हमको बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, हमको अपनी नस्ल के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होना चाहिए और हमको ये सोचना चाहिए कि हम इनफरादी तौर पर उर्दू को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या मसाजिद, मदारिस वगैरह के मकातिब में हम उर्दू को दाखिल नहीं कर सकते? हम अपने मस्जिद के इमाम से मिलकर ये मसला हल नहीं कर सकते? जो हमारे अख्तियार में है, जो अख्तियार में नहीं है उसको छोड़िए, जो चीज़ें हमारे अख्तियार में है वो तो हम कर सकते हैं। तो ये बातें हैं, तल्ख हैं, लेकिन ज़रूरी हैं, सोचने की हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर मैं बार बार जिस मजलिस में भी जाता हूँ ये अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि उर्दू वालों को सोचना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और अपने लिए तर्ज़ अमल मुतय्यन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी ये आदत हो गई है कि हम शिकायत करते हैं, दूसरों की तरफ हमेशा जो है वो तनक़ीद की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम ख़ुद क्या कर सकते थे और क्या कर रहे हैं। ये बहुत अहम है। मुझे इस मौके पर ये बात याद आ रही है कि हमारे बचपन में हमारे शहर में जब किसी जगह का तक़र्रुर होता था तो हमारे जो अजदाद थे, असलाफ थे, उनका एक विज़न होता था। वो किसी उस्ताद को मुक़र्रर करते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि वो हम कौम है या किस कौम का है, वो ये देखते थे कि उसके अंदर सलाहियत कितनी है, इस्तिताअत कितनी है। गर्ज ये होती थी कि हमारी जो नस्ल है वो पढ़ लिख कर काबिल बने। उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे उस्ताद का तक़र्रुर हो, मेयार वहीं से बनता है। मेयारी उस्ताद अगर होगा तो तलबा भी अच्छे मेयारी हमारे सामने आएंगे। तो ये हमारा विज़न बदल गया, हम मेयार से भागने लग गए। एक उस्ताद हमारी कौम से हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अच्छा उस्ताद एक नस्ल तैयार करेगा, अच्छी नस्ल तैयार करेगा, मेयारी नस्ल तैयार करेगा। तो हमको मेयार के पीछे जाना चाहिए, मेयार की कोशिश करना चाहिए। और चूँकि ये अलुमनी मीट है और साल में एक बार हम यहाँ जमा होते हैं, एक अजीम इदारे के तहत जमा होते हैं, तो हमको इस सिलसिले में ये देखना चाहिए कि यहाँ के जो असातिज़ा थे उनका जो काम रहा, इल्मी काम, तहक़ीक़ी काम, वो किस नौइयत का था, किस मेहनत से वो लोग काम करते थे। मोहम्मद हुसैन नायनार, मोहम्मद यूशा साहब, प्रोफेसर यूसुफ कोकन साहब, सैयद सफ़ीउल्लाह साहब, महवी सिद्दीकी साहब, कितने बड़े बड़े लोग यहाँ रहे हैं और उन्होंने कितना काम किया है। ये दस्तावेज़ी काम है, रहती दुनिया तक कायम रहेगा। तो इस तरह का काम करने के सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं? इस मेयार के करीब पहुँचने की हम कितनी कोशिश कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिनको उठाने की ज़रूरत है। ये मुनासिब मंच समझकर मैं यहाँ ये कुछ सवाल मैंने उठाए हैं। मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ, हमेशा सोचता रहता हूँ, कुछ हासिल करना चाहता हूँ, तो इसी गरज से मैं यहाँ आया हूँ। और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि इंटरेक्शन हो, जब नाक़िदाना बल्कि नासिहाना अंदाज से रफ़ीक़ बादशाह साहब कुछ अर्ज़ कर रहे थे तो मुझे अच्छा लगा कि ये जो मौका है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसीलिए बना है कि हम आपस में इंटरेक्शन करें, एक दूसरे को आईना बताने की कोशिश करें, हम खुद अपने आप को देखने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें इस मौके पे होना चाहिए। आप लोगों से मुझे बड़ी उम्मीद है, ये रोशन चेहरे जो यहाँ हैं इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और मैं अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हुए, मुंतज़मीन हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं ख़ुद भी मेज़बान हूँ और एक तालिब इल्म हूँ बुनियादी तौर पर। और इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए कुछ बातें मैंने अर्ज़ की हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।